بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے جی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ایک مرکزی آفس ہو گیا۔ اصل میں کسی بھی تنظیم کا مین یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک جگہ آصف صاحب نے، جو مرکزی صدر بھی ہے، ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ جگہ ہمیں مختص کی ہے، اور اس جگہ کے ہونے سے یہ ہوگا کہ ہمیں ڈاکومنٹلی ساری چیزیں اپنی ایک جگہ یکجا ہو جائیں گی، جو ہماری ایک قانونی پروسیس بھی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں آسان ہوگا۔ تو ماشاءاللہ اچھا ہوا کہ یہ ایک بڑا دیر سے مسئلہ تھا، اس کو پرماننٹلی حل کر لیا گیا۔ دیکھیے، مرکز اگر مضبوط ہوگا تو ساری تنظیم ہی مضبوط ہوگی۔ تو اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مرکز میں ایکٹیویٹی بہت اچھی ہو گئی، شروع ہو گئی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ مرکز کے ساتھ ساتھ یونٹیں بھی مضبوط ہوں گی۔ تو کراچی مرکز ہے، تو آصف صاحب سے پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو مضبوط کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پکھل ویلفیئر کے جو نئے منتخب ہونے والے صدر ہیں آصف سلیم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تگ کے بعد یہ مرکزی آفس کا جو ہے نا افتتاح کروایا ہے، اور یہ ہماری بڑی عرصے سے ایک درینہ مسئلہ بھی تھا۔ تو آج اس افتتاح کو دیکھ کر بڑا دلی سکون ہوا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ویلفیئر ایپ انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے کام کرے گی۔ انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ نظر آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسا ینگ جنریشن جو آئی ہے تو اس سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو سارا آپ بھی ہو، یہ بھی ہے، سارا ایک ینگ بلڈ آیا ہے، تو ینگ بلڈ کی وجہ سے انشاءاللہ فیوچر بہت برائٹ نظر آ رہا ہے۔ پکھل ویلفیئر کا یہ پہلا آفس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آفیسز تھے اس کے، تو پھر وقت کے ساتھ وہ کلوز ہوئے، پھر یہ ہوا۔ اصل ہمارا اگر کام دیکھا جائے تو وہ ورچوئل کام ہے، آفس پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں بھی نہیں اور کرتے بھی نہیں ہیں۔ اور ہمارا جو نیٹ ورک ہے چونکہ پوری دنیا پہ ہے، اور زیادہ تر جو ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، بیس ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا بیٹھنے کا۔ تو یہ اچھی کاوش ہے، اب سب کی سوچ تھی، ہم چاہ رہے تھے ایسی کچھ ہو، تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ہر وارڈ میں ہونا چاہیے، تاکہ پکھل ویلفیئر چونکہ 5 وارڈ جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تو ہر وارڈ میں آفس ہونا چاہیے۔ اس سے یونٹی آپ کی گروتھ کرتی ہے۔ بیسیکلی ویلفیئر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ مدد ہو رہی ہے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، ان کو آرگنائز کرنا، یہ سب سے بڑی ویلفیئر ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی اویئرنیس ہے۔ تو اس کے لیے کسی مرکز کا، کسی سٹنگ پلیس کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہ اگر یہاں ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور یہ سوچ ہر وارڈ میں جائے گی، اور انشاءاللہ ہر جگہ پہ یہ آفس ایگزسٹ کرے گا انشاءاللہ۔ اس کی ہسٹری یہ تھی کہ پہلے جو یہاں پہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہ آرگنائز وے میں ہم اس کو بھیج نہیں پاتے تھے یہاں سے، وہاں ڈیڈ باڈی سامنے ہوتی تھی تو ہم وہاں پہ چندہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا یہ کسی ایک اچھی قوم کا وہ نہیں ہے، تو ہونا ہی چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں پہلے سے آرگنائز ہونی چاہیے، تو وہی پکھل ویلفیئر بنی تھی۔ آج بھی ہماری جتنی پکھل ویلفیئر نے مطلب لوگوں کی خدمت کی ہے بہت زیادہ ہے، لیکن ایک ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے کہ جب ہم اپلیکیشن آتی ہے ہمارے پاس، ہم گروپ میں چندہ کرتے ہیں کہ یار اس بندے کے لیے اتنا ہونا چاہیے، اس نے یہ کر دیا۔ یہ اگر اس طرح سے ہو، اس میں اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ ایسا ہو کہ ہم پکھل ویلفیئر کے اکاؤنٹس میں اتنی اماؤنٹ ہو کہ جس کو بھی اماؤنٹ چاہیے وہ مشاورت کے ساتھ اپروو ہو اور اس کو دی، ایک بڑی ڈسکرمنیشن ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پکھل ویلفیئر کا جو ممبر ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، باقی بھی بالکل، کیونکہ ویلفیئر ہے اس کا کام یہی ہے، جو جہاں پر جس کو تکلیف ہو وہ اس کی تکلیف نہیں ہے، وہ سب کی تکلیف ہے، بالکل کریں۔ لیکن اگر آپ اس کو آگے بڑھانے چاہ رہے ہیں تو میرے نزدیک میرا تو آئیڈیا یہی ہے کہ بھائی آپ فنڈنگ کریں ویلفیئر کے لیے، اور اس اویئرنیس کو بڑھائیں کہ لوگ ویلفیئر کی طرف آئیں، ان کو پتہ ہو کہ ہم ویلفیئر کی طرف جائیں گے تو ہمیں یہ بینیفٹس ملیں گے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم دوسری ویلفیئر کے ساتھ بھی مل کے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو آفس ہے یہ بیسیکلی اس چیز کے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے کہ آپ کسی کو بھی بلائیں تو کوئی جگہ تو ہو، کہیں ایگزسٹ تو کر رہے ہوں کہ ہم کسی کو بلائیں۔ تو اسی طرح سے کمیونٹی ویلفیئر جو ہیں وہ گروتھ کرتی ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی کی طرف جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پکھل ویلفیئر کے لیے فنڈنگ ہو۔ ہم نہ تو اپنے زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی کمیونٹی کو، نہ صدقات دیتے ہیں، نہ فطر کی رقم، ایون کہ وہ ہمارا ایک تھا، ایک کلچر تھا، ہم ہر رمضان میں جمع کر کے وہاں بھیجتے تھے۔ اب وہ بھی نہیں، جس کو پوچھے کریں میں نے تو اپنے فلاں کو دے دیا۔ بھائی پہلا رائٹ آپ کے اپنے وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس برادری ہے،
تو برادری کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کو امپاور کرنا ہے. تو پھر آپ ان کے لیے اس طرح سے کریں کہ آپ کے جتنے بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ صدقات ہیں, چاہے وہ فطرہ ہے, چاہے وہ آپ کے زکوٰۃ ہے, یا آپ کوئی اور کچھ کرنے چاہ رہے ہیں, ڈونیشن دینے چاہ رہے ہیں, وہ اپنی برادری کو دیں. ٹاپ پرائرٹی اس کو رکھیں. خوبصورتی یہ ہے اس میں کرسچن بھی ہیں, اس میں غیر مسلم بھی ہیں, وہ ان نے ہمارا کام دیکھا, وہ ہمارے ساتھ آئے. تو یہ پکھر تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ کراچی میں تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری کمیونٹیز ہمارے ساتھ ہیں. اور ابھی ہم انشاءاللہ یہ میرے ذہن میں یہ پلان بھی ہے کہ جو ویل آرگنائز جو اس طرح کی جو کمیونٹیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ہم ان کو لائیں گے, ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. کوئی ایک بندہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہو تو ملکوں میں این جی اوز کی ضرورت نہ پڑے. جو کام گورنمنٹ نہیں کر پاتی وہ این جی اوز کر رہی ہوتی ہیں, وہ ویلفیئر کر رہی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر پلان میں یہ ہے کہ ہم اس ویلفیئر کو باقی جو ویل آرگنائز کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھائیں گے. ہماری کمیونٹی انشاءاللہ کراچی کی حد تک ایک مثالی کمیونٹی ہے اگر دیکھا جائے. پکھر ویلفیئر ایک سب سے بڑی ویلفیئر کہلاتی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بلکہ تمام کشمیری جتنی ویلفیئرز ہیں کم و بیش وہ ساری اس چیز کا اعتراف کرتی ہیں کہ پکھر ویلفیئر کا جو کام ہے اس تک نہ کسی نے آج تک کیا نہیں. تو دوسرا ایک اور چیز میں کہوں گا, میں آپ کو بتاؤں کہ پکھر ویلفیئر کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہوتا. ایک بات ہم نے ایسی ویلفیئر بھی دیکھی ہیں ایک دن میں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ بھی چندہ ہوا, لیکن پکھر ویلفیئر سسٹین ہے. پکھر ویلفیئر 84 سے لے کے اب تک کام کر رہی ہے. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس کی کہ یہ کر رہی تھی, یہ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ کرتی رہے گی. انتہائی خوشی کی بات ہے ذرا پکھر ویلفیئر ایسوسیشن کا پراپر ایک دفتر کا ابتدا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی میرے خیال سے جمیل بھائی کے اسکول میں تھا, اس کے بعد بھی ایک دفتر ہم لوگوں نے کھولا تھا, لیکن الحمدللہ آج پراپر طریقے سے جو ہے اس سینٹر میں اس کا ابتدا ہو گیا. ڈیفینیٹلی ذرا یہاں لوگ آئیں گے, سارے بیٹھیں گے کمیونٹیز میں آپس میں میل جو مل کے بیٹھیں گے سارے. تو انتہائی ضروری ہے دفتر, کسی بھی ویلفیئر کے لیے ذرا دفتر انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پکھر ویلفیئر ایسوسیشن کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے ایک نئے آفس کا, اس سے پہلے جو ہمارا آفس تھا وہ جمیل بھائی کی جو بلڈنگ ہے وہاں پہ تھا, لیکن چونکہ تھوڑا سا جس طرح پکھر ویلفیئر گروتھ کر رہی ہے, زیادہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے, ہماری میٹنگز بہت بڑی بڑی ہو رہی ہیں, تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ جو سپیس ہے وہ کم پڑ رہی تھی. تو اس وجہ سے یہ جو نئے آفس ہے اس کا افتتاح جو کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے آصف سلیم صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی ہے. جس طرح آصف سلیم صاحب کے جو والد صاحب ہیں ان کی اس پکھر ویلفیئر ایسوسیشن کے لیے بہت ساری خدمات ہیں. انہوں نے اس پکھر ویلفیئر ایسوسیشن کو ایک لمبے ٹائم تک زندہ رکھا. تو اسی طرح آصف سلیم صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں اس ویلفیئر کو آگے بڑھانے کے لیے. تو آج کا یہ دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے, کیونکہ آج ہم ایک ایسی جگہ پہ جمع ہوئے ہیں کہ جس اس پلیٹ فارم پہ ہم جمع ہیں اس ویلفیئر کے آفس کے افتتاح پہ ہم جمع ہیں کہ جو ویلفیئر اس ٹائم ہے کراچی سے لے کے کشمیر تک ہیں, اپنی توفیق کے مطابق اور ممبران کے تعاون سے وہ جو انسانیت ہے اس کی خدمت کر رہی ہے. مختلف شعبوں میں, صحت میں, تعلیم میں, اور مختلف شعبہ جات میں جہاں پہ بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے پکھر ویلفیئر ایسوسیشن وہاں پہ پہنچتی ہے. دیکھیں, یہ ضروری ہے کہ ہماری اس ویلفیئر کا زیادہ جو فوکس ہے وہ ہمارے کشمیر میں جو ہماری یونین کونسل ہے وہاں پر ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ اس طرح کے آفیسز ہونے چاہیے. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے, تو اس کا آفس کہیں بھی پر بھی کھولنے سے پہلے کچھ فارمیلٹیز ہیں وہ جو پوری کرنی پڑیں گی ہمیں, اور جس کے لیے کوشش بھی کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ چیزیں ساری جو ایک گراؤنڈ پہ چیزیں چاہیے وہ پوری ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پکھر ویلفیئر ایسوسیشن کا آفس یونین کونسل پکھر کے اندر بھی انشاءاللہ کھلے گا. یہاں پہ نا بہت سارے پلیٹ فارم ہوتے ہیں, وہ سیاسی بھی ہوتے ہیں, دوسری حوالے سے بھی جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ آپس میں جڑتے ہیں. لیکن جو ویلفیئر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ویلفیئر ہے, وہ ایک خاص جذبے کے ساتھ, ایک دوسرے کی مدد کے جذبے کے ساتھ, انسانیت کی جذبے کے ساتھ, ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آنے کے جذبے کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں. اور ماشاءاللہ جس طرح یہاں پہ بہت ساری جو تنظیمیں ہیں اس میں پکھر ویلفیئر ایسوسیشن ہے, اور جس طرح پکھر ویلفیئر ایسوسیشن کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ یہ سلسلہ رہے گا. تو ہم اسی ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے دیکھیں, جب زیادہ لوگ اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کام بھی یہ ویلفیئر بڑے کرے گی. تو یہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ, جس کے لیے ہمارے جو آبا اجداد ہیں, ہمارے جو سینئرز ہیں, جمیل بھائی ہیں, نعیم اعجاز صاحب ہیں, اسی طرح جو مقصود بھائی ہیں, اور بہت سارے جو ہمارے سینئرز ہیں جن کی کوششوں سے یہ ویلفیئر یہاں تک پہنچی ہے. اور میرے خیال میں اب جو نوجوان لوگ ہیں, جس میں جاوید صاحب ہیں, سابق جو صدر ہیں,
تو اب بہت زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پکھر ویلفیئر ایسوسیشن کے اندر ہے موجود تو ہیں، لیکن وہ اپنے ایک متحرک قسم کا کردار ادا کریں، اپنی سروسز ہیں اس پکھر ویلفیئر ایسوسیشن کو دیں، تاکہ یہ ویلفیئر جو پچھلے 40 سال سے چل رہی ہے یہ مزید آگے جائے، اس کے ساتھ مزید لوگ جڑیں اور یہ مزید بڑے کام کر سکیں۔ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ پکھر ویلفیئر ایسوسیشن کی کوششوں سے کراچی کے اندر جتنے بھی ویلفیئرز ہیں، کوئی کراچی کے اندر ہیں ایک اندازے کے مطابق کوئی 37 یا 48 ویلفیئر ہیں، تو پکھر ویلفیئر ایسوسیشن نے کوشش کی کہ ان ساری ویلفیئرز کو اس کراچی کی حد تک جو ہے نا آپس میں جوڑا جائے۔ ہر ویلفیئر اپنے طور پہ کام کرتی رہے، لیکن وہ کچھ جو نکات ہیں اس پر ایک پلیٹ فارم پر آئیں۔ تو اس کے لیے یہاں پہ یونائٹڈ کشمیر ویلفیئر الائنس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی ہے، تقریباً اس کو 1 سال ہو چکا ہے، اور اس پلیٹ فارم پر اس وقت تک تقریباً 17 ویلفیئرز ہیں آ چکی ہیں۔ اس یونائٹڈ کشمیر ویلفیئر الائنس کا کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام بھی ہوا تھا اور کافی بڑا پروگرام ہوا تھا۔ تو یہاں پہ اس کو یہ کرنے کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے نا کہ ہمارے بہت سارے جو کراچی کے اندر مسائل ہیں وہ ہم اگر سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں تو ہمارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے سے ہمارے بہت سارے مسائل کا جو حل نکل سکتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کراچی کے اندر ہیں، یہاں پہ جو ہمارے کشمیر سے لوگ آتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کے صحت کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے چونکہ کشمیر کے اندر کوئی انڈسٹری ہے نہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ روزگار کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو ہمارے یہاں پہ کراچی کے اندر جتنے سرکاری ہسپتال ہیں، بڑے سرکاری ہسپتال ہیں، جنہ ہے کارڈیو، اس طرح کے جو ہسپتال ہیں، تو وہاں پہ ہمارے کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد کام کر رہی ہے اور اچھے عہدوں پہ کام کر رہی ہے۔ اگر ہمارا اور یہ جو سرکاری ہاسپٹل ہیں کراچی کے خاص طور پہ یہاں پہ بہترین قسم کا علاج بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے نا کہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تو ہم پھر وہ اس سہولت سے جو ہے نا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کشمیر کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر جتنے لوگ ہمارے کام کرتے ہیں ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، اور پھر جو ہمارا کوئی بندہ علاج کے لیے یہاں پہ آتا ہے تو ہم اپنے اس بندے کو ان لوگوں کی طرف ریفر کریں، اور وہ جب ہاسپٹل میں جائیں تو وہ پھر ان کو ایک گائیڈ کریں، ان کی وہاں پہ جو بھی سہولیات وہ مہیا کر سکتے ہیں وہ سہولیات ان کو مہیا کریں۔ تو اس طرح یہ کہ ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے جو ایک باہمی تعاون ہے، آپسی تعاون ہے، اس سے ہمارے صحت کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے بورڈ آفس کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہر بندے کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ جا کے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو جب وہ لوگ سارے ہم آپس میں رابطے میں ہوں گے تو ہمارے کسی بندے کو، ہمارے کسی بچے کو تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈائریکٹ اس بندے کے پاس وہاں پہ چلا جائے گا اور وہ اس کو جو ہے نا وہاں پہ آگے جو اس کے لیے سہولت مہیا کر سکتا ہے وہ مہیا کرے گا۔ اچھا، بڑی اہم چیز جو موجودہ دور ہے اس میں روزگار کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ظاہر کافی سارے لوگ جو وہاں سے کراچی سے یہاں پہ کشمیر سے کراچی آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ان کو بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ جب وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس آنے کا کرایہ تک نہیں ہوتا، وہاں سے کی ادھار لے کے آتے ہیں، پھر یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ پھر وہ ملازمت ڈھونڈنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب اگر ہم یہاں پہ جو ہم نے اسٹڈی کی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اپنے کاروبار بھی ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو اچھی جو بڑے ادارے ہیں ان کے اندر اچھی عہدوں پر بھی ہیں، اور بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ مختلف فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا کر جو رہے ہیں یہ جو یونائٹڈ کشمیر ویلفیئر الائنس سے کہ ہم ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر رہے ہیں، جہاں پر بھی جس بندے کے پاس، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے، وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے یا اس کا اپنا کاروبار ہے، تو اس کے پاس جو بھی کوئی نوکری نکلے گی وہ اس کے لیے جو اس کی کوالیفیکیشن درکار ہوگی وہ ہمارا ایک گروپ ہوگا اس میں ڈال دے گا، اور پھر ہم کوشش کریں گے ہمارا اپنا جو بندہ جو اس سے کوالیفیکیشن پہ پورا اترتا ہو وہ اس جگہ پہ جائے اور وہاں پہ موجود بندہ پھر اس کو اس کی ملازمت کے لیے جو ہے نا اس کو وہاں پہ جو اس کی مدد کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا بتایا کہ آپس میں ملنے سے جو ہے نا ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اتفاق میں برکت ہے، وہ اتفاق میں برکت آتی کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے نا سب لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے، مختلف ہنرز دے کے بھیجے ہیں، اور جب وہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، کوئی بندہ بہت اچھا پلان بنا لیتا ہے لیکن وہ اس کو گراؤنڈ پہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا، اسی طرح کچھ لوگ
گراؤنڈ پہ ورکنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں لیکن وہ باقی پلانز نہیں بنا سکتے. تو جب یہ مختلف لوگ ملتے ہیں نا آپس میں, وہ مختلف صلاحیتیں ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہیں, تو پھر جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کام کا جو ایک رزلٹ نکلتا ہے بہت اچھا نکلتا ہے. تو اس لیے یہ کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ کشمیری جس کسی جگہ پر بھی ہے, جس کسی شہر میں, جس کسی ملک میں, وہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی مدد شامل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً خالی میرے لیے نہیں بلکہ پورے پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے لیے یہ ایک بڑا ایک اہم دن ہے کہ ہمارا جو مسئلہ تھا پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے مرکزی آفس کا, میں سمجھتا ہوں کہ آفس بیسیکلی طور پہ کوئی بھی تنظیم ہے تو اس کی جو ہے نا مین چیز ہے کہ آفس ہونا چاہیے. آفس سے ہی آپ اپنے جتنی بھی تمام کوئی کمپنیز ہے یا کوئی فلائی تنظیم ہے اس کی جتنی بھی ڈیلنگس ہوتی ہیں اس کے مرکزی آفس سے ہی ہوتی ہیں. تو میں یہاں آنے پر بھی تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. دیکھیے پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کا آفس مختلف جگہوں پہ رہا ہے لیکن پرمنٹلی کوئی آفس نہیں تھا جس پہ جیسے پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے دیکھیں آپ پینافلیکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا اس کی جو جتنی بھی کارکردگی ہے انشاءاللہ ان فیوچر اس کی جتنی بھی رپورٹس ہیں یہاں پہ آپ کو لگی نظر آئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الحمدللہ ایک پرمنٹلی آفس ہے جہاں پہ ہم کوئی بھی اگر ہماری کوئی ٹیم ہمارا آفس وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی اس کو ہم وزٹ کروا سکتے ہیں. ہمارے ویلفیئر بغیر آفس کے نہیں تھے. اس سے پہلے ماشاءاللہ جمیل انکل کے جو ہمارے اسکول کے آفیسز ہیں وہ استعمال ہوتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن 40 سال سے بغیر آفس کے چلے تھے. آفس تھی لیکن ایک پرمنٹلی جس کو کہتے ہیں نا ایک اپنا ایک آفس, تو الحمدللہ ہمارے پاس ابھی پرمنٹلی یہ آفس ہے. تو اس کو ہم ایک آگے ان فیوچر جو ہے نا مزید جتنی بھی مطلب پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جو کارکردگی رپورٹس بھی ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پر لگی نظر آئیں گے انشاءاللہ. جیسے آپ تقریباً مجھے پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بنے تقریباً گزشتہ 2 ماہ آ چکے, تو اس پہ ہم کام کر رہے تھے آفس پہ. تو آپ نے دیکھا کہ آج الحمدللہ ایک بھرپور انداز میں اس کی اوپننگ ہوئی اور ہمارا جو آفس والا کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. نیکسٹ پہ انشاءاللہ ہم جو ہمارے پاس جتنے باقی آزاد کشمیر کے یونٹس ہیں, اوورسیز یونٹس ہیں, جو باقی یونٹس ہیں ان سے بھی ہیلپ لیں گے اور بہتر انداز میں ویلفیئر کو آگے رن کریں گے. وہاں پہ آفس کا ہونا بالکل لازمی ہے اور انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے نا وہاں پہ ہمارا پلان میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم وہاں پہ جو ہے نا جلد انشاءاللہ ابتدا کریں گے آفس کی. کامیابی کسی انسان کی نہیں, کامیابی یہ میری نہیں, یہ کامیابی آپ سب کی ہے. آپ سب اس میں شامل تھے, آپ لوگوں کی محنت ہے, آپ لوگ میرے ساتھ تھے, ایک ٹیم کا حصہ تھے. تو یہ کامیابی خالی میری نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پوری پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی کامیابی.